السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہارون رشید کے بیٹے کا واقعہ عرض کر رہا تھا۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہارون رشید کے بیٹے نے اپنے باپ کے محل کو چھوڑ کر بصرہ میں جا کر محنت اور مزدوری شروع کیا اور اصول طے کیا، اتنا ہمیں چاہیے پیسہ، میری مزدوری اتنی ہوگی، اور نماز کے اوقات میں ہم کو نماز پڑھنا ہے، روکنے کا حق نہیں ہوگا۔ خیر بعد میں اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے معاملے کو صاف رکھنا چاہیے۔ ہر معاملے میں معاملہ صاف، اگر معاملات کی صفائی ہوگی تو تعلقات بہتر رہیں گے، ورنہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد۔ خیر ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ آخری وقت تھا، میں اس کے پاس پہنچا تو ایک ویرانے سے کھنڈر میں پڑا ہے وہ، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس ملک کے بادشاہ کا، امیر المومنین کا جگر گوشہ ہے۔ خیر بات ہوئی تو اس نے، ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، اچھا کیا تم آ گئے، میری کچھ وصیت ہے وہ تم پوری کر دینا۔ ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب میری موت ہو جائے تو میری یہ زنبیل ہے، میری چادر ہے، یہ قبر کھودنے والے کو اجرت میں دے دینا، اور انہی لباسوں میں، انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا، الگ سے نئے کپڑے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہے، اس ملک کے بادشاہ امیر المومنین ہارون رشید تک پہنچا دینا، میرا سلام کہہ دینا، اور میری وصیت ان کو یاد دلا دینا کہ دنیا کے فریب میں پڑ کے، دنیا کی لذتوں میں پڑ کے آخرت کو مت بھلا دینا۔ موت تو آنی ہے، آخرت کا سامنا تو کرنا ہے۔ اللہ نے زندگی جو دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، مومن کی نظر اصل میں آخرت پہ ہوتی ہے، لہذا آخرت سے غافل مت ہو جانا، یہ تم کہہ دینا۔ کہتے ہیں میری نگاہوں کے سامنے اس نوجوان کا انتقال ہوا، میں نے اسے نہلایا، غسل دیا، میں نے اسے دفنایا، اور پھر اس کے بعد اس کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے وہ انگوٹھی اور قرآن شریف لے کر میں بغداد گیا۔
جہاں امیر المومنین ہارون رشید رہا کرتے تھے۔ بہت کوشش کی محل تک جانے کی، لیکن کوئی جانے نہیں دیتا تھا۔ آخر میں ایک دن بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی اور ہزاروں لوگ تھے اس کے اندر، فوج کے لوگ بھی تھے، اس کی حفاظت والے لوگ تھے۔ بادشاہ کی سواری جب میرے سامنے سے گزری تو میں نے زور سے کہا، امیر المومنین، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہارون رشید نے سنا، سواری رکوائی، مجھے بلایا، پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی اور قرآن شریف دیا کہ آپ کے صاحبزادے نے آپ کی امانت کو لوٹایا ہے، اور جو نصیحت کیا تھا بیٹے نے وہ بھی ہم نے پہنچا دیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنے خادم سے کہا کہ اس امانت کو بھی رکھو اور ابو عامر کو بھی اپنے ساتھ رکھو، میں جب لوٹ کے آتا ہوں بعد میں محل میں پیش کرنا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ بادشاہ جہاں جا رہے تھے، جس کام میں گئے، شام میں لوٹ کے آئے تو انہوں نے خلوت میں مجھے بلایا جہاں کوئی نہیں تھا۔ بھیجنے والے خادم نے بڑی تاکید کی کہ بادشاہ بڑے غمگین نظر آ رہے ہیں، ان سے زیادہ باتیں مت کرنا، اگر 10 باتیں کرنی ہیں تو 5 باتیں کرنا، کم بات کرنا۔ خادموں نے یہ وصیت، یہ ہدایت کر کے اندر بھیجا۔ اندر گئے، بادشاہ سلامت سے بات ہوئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے جگر گوشے کو، میرے بیٹے کو تم جانتے تھے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا تھا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا تم نے اس سے کام کروایا تھا؟ کہا میں نے کام کروایا تھا۔ کیا کام کرتا تھا؟ مٹی گاڑے کا کام کرتا تھا۔ ہارون رشید نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے اس ملک کے بادشاہ اور امیر المومنین، میرے لخت جگر، میرے جگر گوشے سے تم نے کام لیا؟ کچھ تو شرم کر لیتے۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، جس وقت میں کام کروا رہا تھا مجھے نہیں پتہ تھا یہ آپ کا صاحبزادہ ہے، اس ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ورنہ یقیناً میں کام نہیں کرواتا۔ مجھے تو مرنے سے چند لمحے پہلے خود اس نوجوان نے بتایا کہ امیر المومنین ہمارے والد محترم ہیں، لہذا ان کو یہ امانت پہنچا دینا۔ بادشاہ رویا، بہت دیر تک روتا رہا، اس کی باتیں بتلا کر روتا رہا، کس طریقے سے شروع سے ہی وہ دین کی طرف مائل تھا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا تھا، اور میرے غلط جملوں نے کہ تمہارے اس لباس نے مجھے رسوا کر دیا ہے، اس کو میرے محل سے اور میرے سے دور کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید نے کہا کہ میں کل تمہارے ساتھ اپنے بیٹے کی قبر پہ جاؤں گا، مجھے لے کے چلنا۔ پھر اس کے بعد ہارون رشید اپنے بیٹے کے قبر پہ آئے، اور جب قبر پہ آئے قبر کو دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر بڑی مشکل سے ہوش میں لایا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور اپنے بیٹے کی باتیں کر کے خود بھی روتے رہے، اور جو لوگ وہاں تھے اسے رلاتے رہے۔ بالآخر وہ لوٹ کے چلے گئے۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میں رات میں سویا، میں بھی لوٹ کے آیا اپنے گھر، تھکا تھا، نیند آ گئی، تو خواب میں نے دیکھا اس نوجوان کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں دفن کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بہترین قبہ ہے، نور کا قبہ ہے، گنبد ہے، بادلوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ قبہ پھٹا، نور کا وہ قبہ پھٹا، اور اس میں سے وہی نوجوان نکلا، ہارون رشید کا بیٹا، مسکراتا ہوا، اور اس نے کہا ابو عامر تمہارا شکریہ، تم نے ہمارے جو وصیت تھی اس کو بہت اچھی طرح تم نے پورا کیا۔ پھر اس کے بعد ابو عامر کہتے میں نے پوچھا کہ بیٹے تمہارے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے بڑا اچھا معاملہ کیا، اور اللہ ہماری زندگی سے اور ہمارے طریقے سے اور دنیا سے بے رغبتی سے اور حلال کمائی جد و جہد سے اللہ بہت راضی تھا۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ نے بڑی نوازشیں کی، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو شخص بھی دنیا سے اس طرح دنیا کی خباثتوں سے، دنیا کی رذالتوں سے، دنیا کے گناہوں سے
اور دنیا کی برائیوں سے پاک ہو کر ہمارے پاس آئے گا، ہماری رضا اس کے لیے ہوگی، ہماری جنت اس کے لیے ہوگی، ہماری مغفرت اس کے لیے ہوگی۔ دوستو اور بزرگوں، ہارون رشید کے بیٹے کا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت، اور اصل میں یہی اس عبرت کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، شیطان بھی انسان کو قدم قدم پر دھوکہ دے رہا ہے، یہ دنیا بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ آدمی آرام میں، راحت میں، دنیا کے مال و متاع میں، پیسوں میں، کاروبار میں، چیزوں میں لگ کر اپنی آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک امیر کے گھر گیا، وہ مالدار شخص ہوگا، اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بڑا اہتمام کر رہا ہے، بڑے غصے میں ہے، کہیں خادموں کو ڈانٹ رہا ہے، کہیں گھر والوں کو ڈانٹ رہا ہے، کہیں اپنے بچوں کو ڈانٹ رہا ہے، میرا بہترین لباس لاؤ، میرا بہترین تلوار لاؤ، اور میرے کپڑے لاؤ، میرے جوتے لاؤ، میری خوشبو لاؤ، گھر میں ایک افراتفری مچا ہوا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس امیر سے، مالدار سے جس سے میں ملنے گیا تھا، یہ کیا ہے، کہاں جانے کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہو کہ میری بہترین چھڑی، لکڑی، جوتا، کپڑا، خوشبو کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس مالدار نے بتایا کہ اس ملک کے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے اور دربار شاہی میں طلب کیا گیا ہے۔ دربار شاہی میں بلانا بڑی بات ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے سامنے جاؤں تو میرا لباس بہترین جو میرے پاس ہو، خوشبو بہترین ہو، جوتے بہترین ہو، تلوار بہترین ہو، ہر چیز بہتر ہو، اس طرح میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہر موقع پر انسان کے رخ کو آخرت کی طرف موڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ بھی قرآن میں بار بار یہی کہ آدمی کو یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ نے دنیا میں جو مہلت دی ہے اصل میں آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ نے مہلت دی ہے، اصل تو آخرت ہے، اور آخرت لامتناہی ہے، مسلسل ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ اللہ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مالدار سے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، آپ بادشاہ نے بلایا ہے، دربار میں جا رہے ہو، اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی خوشبو، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ایک اور دربار ہے، وہاں جانا ہے، احکم الحاکمین کا دربار ہے، رب العالمین کا دربار ہے، وہاں جانا ہے، کب جانا ہے پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی، ہو سکتا ہے کل، ہو سکتا ہے 2-4 سال کے بعد، جانا تو ہے نا۔ اور جب اس اللہ کے دربار میں جاؤ گے تو دنیا کا بادشاہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، وہ رب العالمین تو دنیا کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کا بھی بادشاہ ہے، مرنے کے بعد کا بھی بادشاہ ہے۔ اس رب العالمین کے دربار میں جانے کے لیے آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے تو اچھا کپڑا، یہ وہ فلاں ساری چیزیں، اس احکم الحاکمین کے دربار سے پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، آپ نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بھائی تیاری کرو گے تبھی تو بات بنے گی نا، بغیر تیاری کے نکل پڑے، ظاہر سی بات ہے وہاں بات نہیں بننے والی ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا، چراغ کا زمانہ تھا، ایک ہوا آئی اور چراغ بجھ گیا، چراغ بجھ گیا تو تاریکی چھا گئی پوری مجلس میں، بالکل اندھیرا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے، اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا دل میں رکھنے والے، حالانکہ وہ بھی بڑے مالدار تھے، کہتے ہیں ایک زمانے میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز ایسی خوشبو کا استعمال کرتے تھے جس راستے سے گزر جاتے لوگ سمجھ جاتے عمر ابن عبدالعزیز اس راستے سے گزرے ہیں، بہترین لباس، بہترین خوشبو، بہترین انداز۔ لیکن بہرحال آخرت یاد آئی اور اللہ نے بہرحال زندگی بدل دی، وہ بدل گئے۔ مجلس لگی ہے، چراغ بجھا، اندھیرا چھا گیا، خادموں نے فوراً چراغ جلایا، چراغ جلانے کے بعد دیکھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں۔
حاضرین مجلس نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ جب یہ چراغ بجھ گیا، اندھیرا اور تاریکی آ گئی، مجھے قبر کی تاریکی یاد آ گئی۔ آج تو ہمارے خدام ہیں، ہمارے گھر والے ہیں اور ہمارے آگے پیچھے لوگ ہیں، لیکن قبر کے اندر جب ہمیں لٹا دیا جائے گا، اس کے بعد قبر کی تاریکی ہوگی یا ہمارے اعمال ہوں گے، آگے کچھ نہیں، نہ انسان کا مال، نہ اس کی اولاد، نہ اس کے دوست و احباب۔ لہذا فوراً تو اللہ والے جو ہیں نا، فوراً اپنی آخرت کہ ہماری آخرت کیا ہوگی، ہمارے قبر کا کیا ہوگا، ہر لمحہ فکر۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی تھی اور ہر لمحہ ڈرتے رہتے تھے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پوری وادی سونوں سے بھر کے مجھے دے دے، سونے، پوری وادیاں سونے سے بھر کے دے دے، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر ان سونوں کو، وادیاں بھری ہوئی ہیں سونے سے، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر ان سونوں کو دے کر بچنا ہو تو ہم بچنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی آخرت کی فکر ہے کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ دنیا کے مزے تو ختم ہونے والے ہیں، لیکن آخرت میں جو کچھ بھی ہوگا مستقل ہوگا، پائیدار ہوگا، لہذا فکر۔ ایک دفعہ ایک مال آیا کہیں سے، مال غنیمت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرما دیا کہ بھائی لوگ آئیں، مال غنیمت میں جن کا جتنا حصہ ہے، غربا ہیں، لے کے جائیں۔ وقت متعین کر دیا، فلاں وقت سے فلاں وقت تک مال غنیمت تقسیم ہوگا، جو بھی حاجت مند ہیں آ کر لے جائیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین ہیں، اعلان ہوا، لوگ آئے، حاجت مند آئے، غربا آئے، جو مستحق تھے آئے۔ حضرت نے تقسیم کرنا شروع کیا، اور جو وقت مقررہ تھا تقسیم کر دیا، بات ختم ہو گئی، حضرت کی مجلس ختم ہو گئی، مال ختم ہو گیا، حضرت اٹھ کے کہیں اور چلے گئے۔ بعد میں ایک آدمی آیا اور آ کر کے حضرت عمر ابن خطاب سے الجھنے لگا کہ آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا، میں مستحق تھا، آپ نے مجھے نہیں دیا۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے اعلان کیا تھا، وقت متعین کر دیا تھا، وقت مقررہ کے اندر جو لوگ آئے ہم نے ان میں تقسیم کر دیا، تم نہیں آئے، غلطی میری ہے، میری نہیں نا، تمہاری غلطی ہے۔ اب وہ الجھ رہا ہے بری طریقے سے کہ نہیں آپ نے میرا رکھنا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کوڑا نکالا، ایک کوڑا لگایا اس کو۔ بھئی بعض لوگ پاگل ہوتے ہیں، سمجھنے بات نہیں آتی ہے، ایک کوڑا اس کو لگایا کہ غلطی تمہاری ہے، الزام مجھ پر ڈال رہے ہو۔ کوڑا تو مار دیا، غصہ آ گیا تھا، لیکن اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس آدمی سے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تم کو کوڑا نہیں مارنا چاہیے، لو میرا کوڑا بدلہ لے لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی وہی موجود ہیں، انہوں نے کہا حضرت عمر ابن خطاب سے نہیں حضرت آپ کی غلطی نہیں ہے، اس آدمی کی غلطی، وقت مقررہ پہ آنا تھا، لے جانا تھا، نہیں آیا، مال تقسیم ہو گیا، آپ سے الجھنے کا کوئی حق نہیں تھا، آپ حق پر ہیں، اس نے غلطی کیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے غلطی اس کی ہے، میں نے جو مارا ہے غلط نہیں کیا ہے، لیکن مجھے خیال آ رہا ہے آخرت میں اللہ کے سامنے اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر اس وقت جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بھئی اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہی مشکل کام ہے، ایسے معاملات ہی کیوں رکھو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من نوقش فی الحساب فہو ہلک، کہ اللہ نے جس کے حساب میں کیوں کا لفظ لگا دیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آدمی تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اللہ اپنے کرم سے کسی کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، لیکن اس سہارے میں ہم جی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ دنیا بہرحال اللہ دے رہے ہیں، اور میں نے کہا دنیا اگر حرام ہے تب تو وبال ہے، دنیا اگر حلال ہے تو بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، حساب تو دینا ہی ہے نا، حساب تو دینا ہی ہے نا۔ صحابی اللہ اکبر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر کہیں سے ہدیے سے کسی نے جو ہے
بوری بھر کے پیسے، اس زمانے میں درہم و دینار کا مسئلہ ہوتا تھا، درہم و دینار حضرت جابر ابن عبداللہ کو تحفتاً بھیج دیا، مغرب سے پہلے بھیجا، مغرب پڑھ کے گھر میں گئے، اہلیہ محترمہ نے دیکھا کہ شوہر محترم بڑے پریشان ہیں، تو پوچھا بی بی نے کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں بہت پریشان ہوں، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ دنیا ہمارے گھر آ گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہمارا جیب خالی ہو تو پریشان ہوتے ہیں، ان کا جیب بھرتا تھا تو پریشان ہوتے تھے، کہ اگر ہمارے پاس یہ مال جمع رہا اور اللہ کے پاس موت آ گئی گیا تو جواب دینا کیا مشکل ہو جائے گا نا۔ تو کہتے ہیں میں پریشان ہوں، مال آ گیا گھر۔ تو بی بی نے کہا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، آپ مدینے میں اعلان کر دیجئے غربا میں، غربا آئیں اور تقسیم کر دیجئے آپ۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا، مدینے کے غربا آئے، حضرت نے تقسیم کرنا شروع کیا، فجر سے پہلے پہلے پورا مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد گئے، بی بی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ جزائے خیر دے تم کو، تم نے ایسا مشورہ دیا کہ دل پہ جو بوجھ آ گیا تھا، میرے گھر میں یہ دنیا آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں بچایا۔ ایسے لوگ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے ہیں، اور ان کے بھانجے جو ہے وہ گورنر تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں ہیں، تو ان کے بھانجے کی طرف سے وہ درہم و دینار تھیلے بھر کے ہدیتاً بھیجا اپنی خالہ جان کے پاس۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ مال آیا تو اعلان کیا غریبوں میں بھائی تقسیم کرنا ہے، لہذا غربا آنے لگے مدینے کے، حضرت عائشہ صدیقہ تقسیم کرتی رہی اور مغرب سے پہلے پورا مال، پورا تھیلا، پوری بوری جو آئے تھے درہم و دینار کی ختم ہو گئی، تقسیم ہو گیا۔ افطار سے پہلے اپنی خادمہ سے کہا کہ روزہ افطار کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ خادمہ نے کہا اللہ بھلا کرے، آپ نے سارا مال تقسیم کر دیا، کچھ تو بچا لیا ہوتا، گھر میں افطار کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے خادمہ سے کہا ارے پگلی پہلے بولنا تھا، یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، لیکن اتنا تقسیم کر رہے ہیں کہ دنیا ہمارے پاس نہ رہنے پائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں آخرت کمانے والے، دنیا کے ذریعے آخرت کو بنانے والے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نا، مرنا تو ہے نا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بہت اچھی مثال دی ہے، مثال یہ دی ہے انہوں نے کہ ایک پانی کا جہاز ہے، سمندر میں سفر کر رہا ہے، راستے میں ایک جزیرہ آیا، جزیرے پہ کپتان نے اس جہاز کو روکا تاکہ ضروریات کے سامان راشن وغیرہ لے لے، اور اس میں جو لوگ تھے پیسنجر، ان سے اس نے کہا کہ بھائی اتنی دیر ہم لوگ یہاں ٹھہریں گے، ضرورت کی چیزیں لینی ہیں، آپ اگر چاہیں تو اتر کے جزیروں کی سیر و تفریح کر سکتے ہو۔ لوگ خوش ہو گئے، بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے، سارے لوگ اتر گئے۔ جزیرہ بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن کچھ لوگ جو عقل مند تھے انہوں نے کہا بھائی کپتان نے کہا ہے کہ اتنی دیر رکیں گے، وقت ختم ہونے جا رہا ہے، فوراً وہ بھاگ کے آگے تفریح کیا، دیکھا جو جتنا دیکھنا تھا، لوٹ کے آگئے جہاز پر۔ پہلے آئے، ان کو اچھی جگہ مل گئی، انہوں نے جگہ لے لیا۔ اس کے بعد دوسرے درجے کے جو لوگ تھے اور کچھ دیر گھومتے رہے، انہوں نے دیکھا رہے تو وقت ختم ہونے والا ہے، کہیں جہاز نکل نہ جائے، وہ لوگ بھی بھاگ کے آئے تو اچھی جگہ تو نہیں ملی، لیکن جگہ مل گئی جہاں ملی، بہرحال جہاز پہ آ گئے۔ کچھ اور لوگ تھے اس جزیرے کی خوبصورتی میں ایسے کھوئے کہ جہاز نکل گیا۔ جب تک دن کی روشنی تھی جزیرہ بڑا خوشنما معلوم ہو رہا تھا، جب شام آئی، جب رات آئی، وہی جزیرہ جو بڑا خوبصورت تھا اب وہاں درندے ہیں اور وہاں خوفناک جانور ہیں اور تاریکی ہے اور اس کی ظلمت ہے اور اس کے جانوروں کا خوف ہے، سانپ ہے، بچھو ہے۔ اب رہ جانے والے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوستو ایسے ہی یہ سمجھو یہ دنیا ہے، جزیرہ ہے، عقل مند وہ ہیں جو آخرت کی تیاری کر کے اعلیٰ درجے کی جگہ جنت حاصل کرنے والے لوگ۔ دوسرے درجے میں وہ بھی ہیں کہ کچھ غلطیاں، کچھ گناہیں، توبہ وہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑا بے وقوف ہے جو دنیا میں ہی منہمک ہو، رات دن دنیا میں لگا ہوا ہو، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز،
نہ اپنے بیگانے کی تمیز، نہ زکوٰۃ کا خیال، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، بس دنیا دنیا۔ یاد رکھنا اس طرح دنیا کسی کے پاس اگر آ جائے تو اس کے لیے تباہی یقینی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ جن لوگوں کے پاس دنیا زیادہ آ جاتی ہے نا، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوشحال ہیں، بڑے مطمئن ہیں، بالکل غلط ہے یہ۔ بڑے بڑے مالداروں کی جو تاثرات ہیں نا، میرے پاس ہیں کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں، بڑے بڑے دنیا کے مالدار جن کو اللہ نے بہت بہت دیا، ان کے تاثرات تھے دنیا تو آ گئی لیکن دل کا چین و سکون ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے دنیا جتنی آئے گی پریشانی اتنی بڑھے گی، سکون اتنا ختم ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں اتنا ضرور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، اتنا دے کہ کسی کی محتاجگی نہ ہو، تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ باقی دنیا جتنی بڑھاؤ گے اچھی بات ہے، بڑھاؤ آپ، لیکن پریشانی تو بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہلے بڑے تاجر تھے، ہیرے جواہرات کے تاجر تھے۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ پہلے جب میں تاجر تھا اور اپنے طرح کے لوگوں میں، مالداروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، کسی کا گھر دیکھا ہمارے گھر سے اچھا ہے، دل میں کڑھن، اس کا گھر بڑا اچھا ہے، کسی کی گاڑی ہماری گاڑی سے اچھی ہے، دل میں کڑھن، کسی کی کوئی چیز اپنے سے اچھا دیکھا، دل میں کڑھن۔ لیکن اس کے بعد ایک زمانہ ان کا آیا، انہوں نے چھوڑ دیا ان چیزوں کو، پھر کمایا انہوں نے، لیکن اللہ کے لیے کمایا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا اصول معمول ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اور آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو۔ بھئی فلاں آدمی ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقات دے رہا ہے، خیر کام کر رہا ہے، اس کی حرص کرو، بھئی اس کی طرح اللہ ہمیں بنا دے۔ دنیا کے معاملے میں ایک آدمی بڑھتا چلا جا رہا ہے، افلاطون بنتا جا رہا ہے، قارون بنتا چلا جا رہا ہے، اس کی حرص مت کرو۔ ہاں حلال کماؤ، جد و جہد کرو، اللہ جو دے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ القصص کی آیت ہے، قرآن کریم میں اس طرح کی آیتیں تو بہت ہیں۔ سورہ قصص کی جو آیت ہے اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ آخرت کے لیے دنیا سے بھی آدمی آخرت کما سکتا ہے، دنیا سے بھی آدمی اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، دنیا کے ذریعے بھی اپنی آخرت کو کما سکتا ہے۔ مثالیں صحابہ کی موجود ہیں، اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کے لیے جو ضرورت ہوتا بھرپور وہ دیتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہماری شادی بیاہ کے معاملے میں خزانے کھل جاتے ہیں، اسراف فضول خرچی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں پریشانی ہو جاتی ہے، دوسروں محتاجوں کو دینے کے معاملے میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یہ آیت میں پڑھتا ہوں، اللہ ہمیں بھی دل و دماغ میں بیٹھائے، آپ کے بھی دل و دماغ میں یہ بیٹھے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ مفسرین کی کئی اقوال ہیں، ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا سے تم کو جو ملنے والا ہے حصہ اس سے کبھی مت بھول جانا، دنیا سے جو حصہ تم کو ملنے والا ہے اس کو فراموش مت کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ حضرات مفسرین اکرام فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا جو حصہ تم کو ملنے والا ہے فراموش مت کرنا۔ دنیا سے کیا ملنے والا ہے؟ کوئی لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کھرب پتی ہو، ساری دنیا کا بادشاہ ہو، دنیا سے جائے گا تو کیا ملے گا اسے؟ کفن کے علاوہ کچھ اور ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے جو لے کے جاؤ گے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا سے ہم کو کیا ملے گا؟ ایک کفن ملنے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ملنے والا نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے حلال ذریعے سے، حرام ہے اللہ کے لیے ختم کرو، ان ذرائع کو ختم کرو، حلال حرام کاموں کو چھوڑو، حرام کمائی کو چھوڑو، حرام چیزوں کو چھوڑو، بالکل ایک دم اللہ کے لیے
اور آدمی اللہ کے لیے جب حرام کردہ چیزوں کو چھوڑتا ہے اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں، برکت بھی عطا فرماتے ہیں، صحت بھی عطا فرماتے ہیں، سکون و اطمینان بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، مثال دینے کا موقع نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں کہ آدمی نے اللہ کے لیے جب حرام چیز کو چھوڑا اللہ نے سکون و اطمینان دے دیا، اللہ نے صحت و عافیت دے دیا، اللہ نے رزق میں برکت عطا فرما دیا۔ حرام میں کبھی برکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ حرام ایک نحوست ہے، نحوست میں برکت آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ وقتی طور پر لگے گا، پیسہ آ گیا، لیکن وہ جانے کے لیے آتا ہے، تو اس لیے حرام تو چھوڑ دیجئے، توبہ کیجئے۔ اور میں کہتا ہوں آج اسی وقت اللہ کے گھر میں بیٹھیں، توبہ کے لیے آپ کو کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کے لیے شب قدر شب برات کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں بیٹھیں اللہ کے گھر میں، سر جھکائیے، زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ دل کو جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال کو، لہذا یہیں بیٹھ کے آپ دل سے توبہ کر لیجئے، اے اللہ جو ہو گیا ہو گیا، آج سے ہم حرام نہیں کمائیں گے، آج سے ہم حرام نہیں کھائیں گے، اور یہ بھی اللہ سے کہہ لیجئے اللہ میں تو چاہتا ہوں آپ ہمت جرات توفیق عطا فرما دیجئے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ بڑا مشکل ہوتا ہے ماحول سے نکلنا نا۔ میں سمجھتا ہوں ایک آدمی جس ماحول میں ہے اور جس کام میں لگا ہے اس سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آدمی عزم خود بھی کرے اور اللہ سے بھی کہے اے اللہ آپ ہمت عطا فرما دیجئے، تو اللہ چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پہلے آپ تو چاہو نا۔ تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے جو ملنے والا ہے آپ کو معلوم ہے کیا ملنے والا ہے، کیا لے کے جانے والا ہے، انسان ہر ایک آدمی کو معلوم ہے۔ تو حضرت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے یہی کفن لے کے جائے گا، تو آدمی حلال کمائے، جد و جہد کرے، شریعت کے مطابق کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا ایک بات ہے، اکثر انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ عمر لمبی ہو جائے۔ ایک آدمی بوڑھا ہے، بیمار ہے، نگاہیں بھی کمزور ہو گئی ہیں، سماعت بھی کمزور ہو گئی ہے، کئی بیماریاں ہیں، بوڑھا ہو گیا آدمی، اس سے بھی اگر پوچھئے تو اس کے دل میں خواہش رہتی ہے 2-4 سال اور جی جاتا تو اچھا تھا۔ یہ تو زندگی کا معاملہ ہے۔ مال کے معاملے میں بوڑھے سے بوڑھے انسان کو بھی اگر پوچھ لیجئے مال کی خواہش ہے، اگرچہ اس کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اور مال کی تمنا کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان لا یشبعان مرہوم فی العلم، یہ منہوم فی العلم منہوم فی المال، کہ 2 پیاسے ایسے ہیں کہ ان کی پیاس کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ یہ مال کا جو چاہنے والا نا کسی حد پہ آ کے کہہ دے کہ بس اب نہیں چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مل گیا اور 1 دکان 2 دکان 3 دکان، مال جتنا بڑھتا چلے جاؤ۔ توفیق نہیں ہے کہ زکوٰۃ صحیح دیں، توفیق نہیں ہے کہ حق والوں کا حق ادا کریں، تو انسان لمبی عمر چاہتا ہے، انسان زیادہ مال چاہتا ہے، لیکن آخرت کا خیال نہیں آتا ہے نا۔ اللہ کے بندے دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا اعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہ سوچیں اگر کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے کریں گے، آپ خود نہیں کر رہے ہو، بچے کیوں کرنے جائیں گے بھائی؟ آپ کو خود اپنے قبر کی فکر نہیں ہے، آپ کو خود اپنے حشر کی فکر نہیں ہے، آپ کو خود اللہ کے پاس کھڑنے کی فکر نہیں ہے، تو آپ کے بعد آپ کے بچوں کو فکر ہوگی؟ کیا بات ہے، یہ بالکل پاگل پن ہے نا بھائی۔ لہذا اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اپنے حشر کے لیے خود کیجئے، پہلا کام تو یہ کیجئے۔ ایک بزرگ ہے یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میرے مرنے کے بعد کوئی میرے بدلے میں نماز نہیں پڑھ کے دے گا، میرے مرنے کے بعد کوئی میرے بدلے میں روزہ رکھ کے نہیں دے گا، میرے بدلے میں کوئی اور میرے معاملے میں آخرت میں نہیں آئے گا، آخرت کا ہمیں سامنا کرنا ہے، لہذا تیاری بھی ہمیں کرنی ہے، لہذا ہم اپنے آخرت کی، اپنے قبر کی تیاری کریں، اور تیاری میں ایک کام تو یہ کریں
ایک کام وہ کریں، اپنی موت کو، پہلی بات موت کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثروا حازم اللذات الموت، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت وہ چیز ہے کہ آدمی کے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ بار بار آدمی اپنے موت کو، اپنے قبر کو یاد کرے گا، انشاءاللہ وہ برائیوں سے دور رہے گا۔ ایک کام تو کریں، برائیوں سے توبہ کریں، اپنی موت کو کثرت سے یاد رکھیں، اور دوسرا کام یہ کریں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صلاح ہیں، جو علماء ہیں، نیک لوگ ہیں۔ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے، جیسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے نا وہی باتیں سامنے آئیں گی۔ لہذا ایک کام تو یہ کہ موت کو یاد کیجئے، مراقبہ بھی کیجئے، فجر کے بعد ہو، عصر کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، 5 منٹ کے لیے گردن جھکائیے، سوچئے میری موت ہو گئی ہے، قبر میں لٹا دیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، آگے آپ کے اعمال ہیں، کیا ہونے والا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مراقبہ کریں بار بار، فائدہ ہوتا ہے، ایک دن کرنے پہ نہیں ہوگا، پکی بات ہے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بولے گا ایک دن دوا کھا لو ہو جائے گا، مسلسل کیجئے، آپ کم سے کم 40 روز کیجئے، عادت بنا لیجئے، اپنی موت کو بار بار یاد رکھیے۔ اور دوسرا کام یہ کیجئے کہ آپ نیک صحبت کو اختیار کیجئے، نماز پڑھنے والوں کی صحبت اختیار کیجئے، حلال کمانے حلال کھانے والوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ حرام خوروں کی صحبت اختیار کرو گے وہی حرام خوری کی عادت آئے گی، غلط کاموں کی عادت آئے گی۔ یہ 2 کام کریں اور ہر لمحہ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں۔ غلطی ہو جائے فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں کہ بندہ اگر لوٹ کے آتا ہے 100 بار بھی اگر کسی نے توبہ کر کے توبہ توڑ دیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے دربار میں محرومی نہیں ہے کہ اب بس اب نہیں توبہ، 1000 بار بھی توبہ کر کے توڑ دیا ہے۔ سچے دل سے کوئی توبہ کرتا ہے اللہ گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اور اس کو معافی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا یہ کام؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کی زندگی کب ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے، اور اصل زندگی وہی ہے، اسی لیے اس کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔